پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا اچھا ہے، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے اجر کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اور اگر اسے غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ حال مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں، کہ خوشی کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب اور غم کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی اور آپ پر غشی کے دورے پڑنے لگے، یعنی بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری کی شدت دیکھ کر بول اٹھی، ہائے میرے ابا جان کس قدر کربناک ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تیرے ابا کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے اپنے پروردگار کے بلاوے کو قبول فرما لیا. اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا مقام ہے. اے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ اب وہ آئیں گے تو آپ کو نہیں پائیں گے جو وحی لے کر آتے تھے. یعنی اصل میں اشارہ ہے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا. آپ کے مدفون ہونے کے بعد حضرت فاطمہ تعجب کے عالم میں صحابہ کرام سے کہتی ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے کو گوارا کیسے کر لیا؟ تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے پسند کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی سب سے پیاری ہستی کو اور اپنی سب سے محبوب ہستی کو مٹی کے نیچے دبا کے آ جاؤ؟ تو یہ غم کے اظہار کا ایک طریقہ تھا، لیکن کہیں بھی ایسی کوئی کیفیت نہیں ملتی کہ جس میں کسی قسم کی بدتمیزی یا کسی قسم کا اللہ تعالیٰ سے ایسا گلا شکوہ کہ جو ایک انسان کے انسانیت اور اسلام کے خلاف ہو، وہ نہیں ملتا.